درود پر محمد وال محمد اب
तूफान पसंद में होने दिया उनकी फातिमा मोसा शहादत आकी मुस्लिम जालिम ने चढ़ाई नागाह जल्लाद पके शाह ने हसरत से निगाह जल्लाद पके शाह ने हसरत से निगाह शुक्र ने पूछा अरे राज तुम्हारा तो गए गुलशन देखने दरवाजे पर ज़ैनब तो गए गुलशन देखने दरवाजे पर ज़ैनब तो गए वो पुकारा नजराती नहीं घर पर ज़ैनब पी पी फिरती है खैमे में तुझे सर एक मरतबा में के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद मरने के लिए जब चले मैदान में अकबर पीछे चले गिरते हुए उड़ते हुए सरवर जब दूर हुआ शाह की आँखों से वो दिल पर लौट आएगा मादरे अकबर से ये रोकर लैला जीता रहे अकबर बेटे के हक में माँ की दुआ रद्द नहीं होती रुखसत की घड़ी याद है तुम भी तो वही थी अकबर के कलेजे से नजर हटती नहीं थी अकबर के कलेजे से नजर हटती नहीं थी लैला हमारे लाल का नाजुक सा है सीना सीने पे न बेटा मेरा खाए कोई बर्छी लैला दुआएं कीजिए मैं भूल नहीं पाऊंगा एहसान तुम्हारा इस आलम गुर्बत में दो तुम साथ हमारा इस आलम गुर्बत
دیکھا تھا پلٹ کر اس طرح اپنے لال کو رخصت کیا میں نے، تم کیسے سمجھ پاؤ گی حالت میرے دل کی، لیلا نمائیں کیجیے۔ ورد کر یاسر اسی کے نام کا، لحد میں جو آسرا رہ جائے گا، سب کا سب ایک دن دھرا رہ جائے گا۔ درود بھیجتے محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علامہ صاحب کی آنے میں تاخیر کی وجہ سے اور جیسا کہ آج کی مجلس بچوں میں اور آنے والی نسلوں میں اس بات کی آگاہی کو اجاگر کرنا، کس طرح سے 33 میں اس طرح تخیل میں شیعہ قوم اتنے مدت تک تخیل میں رہی کہ وہ تخیل نہیں چلے، خدا سے نہیں کر سکتے، نہ شریعت باقی رہی نہ شیعت باقی رہی۔ اس کی عنوان ایک تحت اللہ سے آپ کی خدمت میں پیش خدمت یہ شائستگی کی لفاظی کے ساتھ انشاءاللہ مختصر سے مختصر وقت زیادہ سے زیادہ آپ کا پیغام پہنچا میری خاندان طالب علمانہ کوشش ہے۔ اشعار بھی پڑھوں، شروع میں تھوڑی سی تنقید مانگی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صورت یار پر نصبی میں کی تھی جس بنا پر یہ مجلس سے عزاداری کو ایجاد کیا گیا، فروغ دیا گیا تاکہ شیعہ اپنے شیعہ ہونے کو پہچانیں، شیعت کو پہچانیں، شریعت کا نفاذ کیا جا سکتا۔ اسی سلسلے میں جب شیعت کی ذبح حالی دیکھی جناب دلدار علی غفران ماہ نے، تو ذبح حالی پر وہ پریشان تھے، مگر ایک بار جب ان پر وجدان ہوا، ان پر کشف کی کیفیت ہوئی یا ان کے اپنے دل کی آواز تھی، شروع کرتا ہوں کہ ان کی دل کی آواز کیا تھی کہ عزائے شاہ کرو عام خدا چاہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، عزائے شاہ کرو عام خدا چاہتا، چار جانب ہو شہ کا نام خدا چاہتا۔ سبحان اللہ، بہت کچھ ماشاء اللہ۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تو آپ جب بھی نکلے عزائے شاہ کرو عام خدا چاہتا، چار جانب ہو شہ کا نام خدا چاہتا، راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سہارا دیجیے، ان کو پہنچائیے پیغام خدا چاہتا، عزائے شاہ کرو عام خدا چاہتا ہے، چار جانب ہو شہ کا نام خدا چاہتا ہے، راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سہارا دیجیے، ان کو پہنچائیے پیغام خدا چاہتا ہے۔ آگہی چاہیے ذہنوں میں اجالوں کے لیے، روشنی چاہیے مقتل میں چراغوں کے لیے، علم شریعت ہو تو شریعت کا گلستان مہکی، کچھ مہک چاہیے شیعت کے گلابوں کے لیے۔ صورتحال یہ تھی کہ روزہ تھا، شریعت نہیں تھی، نماز تھی، شریعت نہیں تھی، حکم طلاق تھا، شریعت نہیں تھی، حکم نکاح تھا، شریعت نہیں تھی۔ حکم اللہ پہ روزہ ہے،
شریعت ہی نہیں. سبحان اللہ. شکر اللہ پہ سجدہ ہے, شریعت ہی نہیں. حکم اللہ پہ روزہ ہے, شریعت ہی نہیں. شکر اللہ پہ سجدہ ہے, شریعت ہی نہیں. پھول ہی جب نہیں ہوگا تو چمن کیسا چمن؟ ساری عیدین ہیں, جمعہ ہے, شریعت ہی نہیں. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. حکم اللہ پہ روزہ ہے, شریعت ہی نہیں. شکر اللہ پہ سجدہ ہے, شریعت ہی نہیں. پھول ہی جب نہیں ہوگا تو چمن کیسا چمن؟ ساری عیدین ہیں, جمعہ ہے, شریعت ہی نہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. پھر آپ نے سوچا کہ پھر انہیں شاہ کا پیغام سنانا ہوگا, یعنی سوئی ہوئی شیعت کو جگانا ہوگا. جذبہ حیدر کرار لیے اٹھا ہو, بس مشقت ہے کہ اب آب نہ دانا ہو. اور وہ اکیلا تھا مگر کاروان بنتا گیا. زمین پہ چلتا رہا, آسمان بنتا گیا. جہاں ایک وقت میں صحرائے خشک تھا, اس جا آگہی ملتی گئی, گلستان بنتا گیا. لوگوں میں شعور بڑھتا گیا اور ہوا نفاذ شریعت تو بندگی جاگی. خزاں رسید گلستان میں تازگی جاگی. جماعت عزم کی ایجاد تازیہ داری, شرعی لباس جو اوڑھا تو زندگی جاگی. درود پہ محمد علیہ وسلم. آپ جناب دلدار علی غفران ماں کی جو کوششیں تھیں, جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اس کو ثمر اس کو ضرور ملتا ہے. اور آپ کی کوششوں سے یہ بات پھر اول سامنے آیا کہ علم بھی اٹھنے لگے, تازیے نکلنے لگے. علم بھی اٹھنے لگے, تازیے نکلنے لگے. برائے ذکر علی قافلے نکلنے لگے. بہت خوب ماشاء اللہ. علم بھی اٹھنے لگے, تازیے نکلنے لگے. برائے ذکر علی قافلے نکلنے لگے. سیاہ لباس عزادار کی پہچان بنا. سروں کو پیٹ کے سر کھلے نکلنے لگے. علم بھی اٹھنے لگے, تازیے نکلنے لگے. برائے ذکر علی قافلے نکلنے لگے. سیاہ لباس عزادار کی پہچان بنا. سروں کو پیٹ کے سر کھلے نکلنے لگے. اور ان کی کوششوں کا یہ ثمر بھی کہ حسینی سوچ پہ جب لکھ دیا حسین حسین حسین, حسینی سوچ پہ جب لکھ دیا حسین حسین, صدائیں اٹھنے لگیں جا بجا حسین حسین. امر ایجاد شریعت کا یہ ثمر دیکھا, زمین سے عرش تلک تھی صدا حسین حسین, تھی صدا حسین حسین. اور آخری دو اشعار کہ نام زہرا و علی, ماشاء اللہ یہ وہ گھرانہ ان کی پوچھ در پوچھ 14 مجتہد اس زمانے کو ملے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اس کی طرف آگاہی بہت کم ہے لوگوں میں کہ نام زہرا و علی عابد و زاہد بن کر ایک ہی گھر سے چلے 14 مجتہد بن کر. ایک ہی گھر سے چلے 14 مجتہد بن کر. یہ تو شبیر کی مادر کا کرم ہے یا سر. ابھرے غفران ماں پہلے مجدد بن کر. نام زہرا و علی زاہد و عابد بن کر ایک ہی گھر سے چلے 14 مجتہد بن کر. یہ تو شبیر کی مادر کا کرم ہے یا سر. ابھرے غفران ماں پہلے مجدد بن کر. پھر اس سے کیا ہوا, بجھتے دیوں کو نور ملا جسے حسین ملے, پھر اسے شعور ملا. ایک سورہ فاتحہ جناب سید دلدار علی غفران ماں کے لیے.
ایک دفعہ سورہ نور، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر چلتے نہ کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا،
8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ وہ کون سے صدمے شے ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے شے ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار محترم آپ علی جناب مولانا سید دلدار علی نقوی اور ان کے خاندان کے مرحومین علماء کرام کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ اللہ
صاحبان ایمان کو ہمیشہ بلند رکھے، اور دوسرا یہ کہ جو صاحبان علم ہیں ان کے درجات مقرر کرے گا۔ درود پڑھ لیجیے محمد پر۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ سرکار قائم عالم محمد امام زمانہ جل فرجہ کریم 15ویں شعبان 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے۔ جب 5 سال کے تھے تو ان کے والد یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں شہید ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ایام وضع میں ہمارا آخری دن وہی 8 ربیع الاول ہوتا ہے، جو کہ وہ آخری شہادت ہے ان میں تحریم۔ تو یہ 260 ہجری تو بارہویں امام نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو سکون ہدایت کیا، کیونکہ معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھتا ہے، سرکار دو عالم سے لے کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ درود پڑھے محمد۔ اور اس کے بعد وہ مخفی زندگی گزارنا شروع کی، سامر رہی پہ رہے، سامر راہی پہ رہے، کیونکہ متوکل عباسی نے 11ویں امام کو جبرن مدینے سے منتقل کر دیا تھا سامرہ میں، لیکن سامرہ عراق کا ایک بہت دور دراز علاقہ ہے۔ بہت سے زائرین جو یہاں سے کربلا و نجف کی زیارت کو جاتے ہیں وہ بھی اکثر سامرہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت دور ہے، کوئی ایسا دور نہیں ہے، بغداد سے صرف 4 گھنٹے کا راستہ ہے، 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن خیر تو وہ چونکہ مدینہ ہزاروں برس سے مرکز رہا ہے، اور بندگان خدا کی آمد و رفت وہاں بہت ہوتی ہے۔ متوکل عباسی کوئی بات کھلتی تھی کہ کیوں امام یہاں ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ ہے، تو حسد کی بنا پر اس نے منتقل کیا امام کو سامرہ، پھر وہیں سامرہ ہی میں رہے 10ویں امام 11ویں امام وہی رہے۔ تو 260 ہجری میں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد 12ویں امام بھی وہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ تقریباً 20 سال کا سن تھا امام کا، یا اس سے کچھ زیادہ کم۔ عباسی حکمراں نے ایک بہت بڑی فوج بھیجی امام کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ امام سامر رہی میں اپنے گھر پہ رہتے ہیں، ایسے بہت بڑی فوج بھیجی۔ کئی کوششیں کر چکا تھا امام کو گرفتار کرنے کی، لیکن وہ چند افراد کو بھیجا تھا، تو اس نے ایک بڑی فوج بھیجی، فوج بھیجی کہ اس گھر سے امام کو گرفتار کرنا۔ فوج کا کمانڈر گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ تم لوگ کچھ فاصلے پر رہو، جب میں اشارہ کروں تو آ جانا، کیونکہ اس نے سوچا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ محاصرہ کر لیا گھر کا، پوری فوج نے گھر کا محاصرہ کیا۔ دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہوا، جو کمانڈر تھا وہ دروازے پر کھڑا، اس نے فوج سے کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو تم لوگ آ جانا۔ امام وہیں تھے، گھر میں تھے، بات سے بات نکل آتی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
ہجرت فرمائی ہے تو سارے مشرکین نے گھر کو گھیر رکھا تھا. پیغمبر نے بستر پر علی کو سلایا اور جس وقت سب نے گھر کو گھیر رکھا تھا. پیغمبر گھر سے نکلے, تھوڑی سی خاک ہاتھ میں لی, دعا پڑھ کے اچھال دی. تو ایسی کیفیت ہو گئی کہ تمام مشرکین موجود تھے مگر کسی کو نظر نہیں آیا کہ پیغمبر گھر سے نکلے. درود پڑھ لے محمد اور پیغمبر کے درمیان سے نکل کر غار ثور گئے, غار ثور سے مدینہ پہنچ گئے. بالکل تقریباً یہی کیفیت ہے امام حسن. جب ان کمانڈرز نے فوجیوں نے گھر گھیر لیا, کمانڈر دروازے پہ کھڑا, امام بیت الشرف سے نکلے, مٹھی پر خاک ہاتھ میں لی, کوئی دعا پڑی اور یوں اٹھا لیا. اب کیفیت کسی کو نظر نہیں آیا اور امام وہاں سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بہت دور چلے گئے. درود پڑھنے بہت دور چلے. فوجیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا کہ میری کمانڈر کوئی بات کہے. بہت دیر ہو گئی. پوچھے بھائی آپ کافی دیر سے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں, محاصرہ کیا ہوا ہے, آپ بھی کھڑے ہیں, آپ کوئی حکم نہیں دے رہے. میں نے کہا نہیں, میں خود بھی انتظار کر رہا ہوں. میں نے کسی انتظار کر رہا ہوں؟ میں نے گھر میں جو آدمی کو نکلے بات میں نے وہ تو نکل کے گئے. درود پڑھنے تو یہ امام کا سامرہ میں آخری قیام تھا. چونکہ 11ویں امام نے جب ان کو زہر دیا گیا اور پھر اس وقت آخری باتیں اپنے بیٹے سے کی ہیں تو اس نے کہا تھا کہ بیٹے تمہیں مختلف علاقوں میں جا کر رہنا پڑے گا بندگان خدا کی نگاہوں سے دور. چنانچہ امام نے پھر وہاں سے رہائش تبدیل کی اور مختلف جگہوں پر رہنے لگے. یہاں تک 329 ہجری میں امام نے اپنے آخری نمائندے آصف بھائی تشریف لا رہے ہیں, درود پڑھ لیجیے محمد تو اس خط کے جواب میں نے لکھا کہ مولا میں تیار ہوں, یہ بتائیے اب میرے بعد کون یہ سلسلے کو چلائے گا. کہا نہیں, اب غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے. اب یہ جو مراسلات کا سلسلہ تھا یہ بھی نہیں رہے گا چونکہ خطرات بہت بڑھ چکے ہیں. پھر پوچھا کہ جب یہ صورتحال بھی نہیں رہے گی, کوئی آپ کا خط پہنچائے اور آپ کے سے جواب لائے تو ہم لوگ کیا کریں گے. تو وہاں فرمایا اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیث. اب جو واقعات پیش آئیں گے ان میں ان علماء کی طرف رجوع کرنا جو ہمارے علم کی نشر و اشاعت کرنے والے ہوں. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ, اس سے کہ وہ میری طرف سے نائب ہیں, میں اللہ کا نائب ہوں. درود پڑھ لیں محمد تو یہ جو زمانے کے سب سے بڑے مجتہد وہ دو لفظ استعمال کہتے ہیں, مرجع وقت بھی کہتے ہیں اور نائب امام بھی کہتے ہیں, وہ اسی تحریر کی بنا پر کسی کی ایجاد کرنا نہیں ہے. امام نے خود کہا تھا فرجعوا, ان کی طرف رجوع کرنا, جس کی رجوع کیا جائے وہ مرجع ہے. اور یہ بھی کہا تھا کہ انہم حجتی, میرے نائب ہوں گے اور میں اللہ کا نائب ہوں. تو اسی بنا پر ان کو نائب امام کہتے ہیں. تو امام نے اس اہل غیبت میں علماء کو ذمہ دار بنایا. پتہ ہے کہ یہ پورا دین ہر دور میں جو حفاظت کی ہے وہ بلند ترین علماء نے کی ہے. وہ شیخ مفید ہوں, شیخ صدوق ہوں, سید مرتضیٰ ہوں, سید رضی ہوں, علامہ ہلی ہوں, علامہ مجلسی ہوں, آخری دور میں آقا ابو الحسن اصفہانی ہوں, قاسم یزدی ہوں, آقا برجلدی ہوں, آقا محسن حکیم ہوں, پھر اس کے بعد آقا خمینی ہوں, آقا خوئی ہوں. اور اس دور میں مشہور فرمان دیے کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اور یہ نور دنا نہیں تھا, کیا فرمایا کنت انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان يخلق آدم. خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے
14,000 برس پہلے میں اور علی ایک نور کی شکل میں تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسے برادر سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہم ایک نور کی شکل میں رہے۔ آدم کی زمین پر ٹپکا تو یہی نور تھا، نوح کی پیشانی پر آیا تو یہی نور تھا، ابراہیم کی منزل تک آیا تو یہی نور تھا، ابراہیم سے اسماعیل تک آیا تو یہی نور تھا، اسماعیل سے بیزار تک آیا تو یہی نور تھا، نسل بعد نسل اقدام تک پہنچا تو یہی نور تھا، مادی کرم تک پہنچا تو یہی نور تھا، چلتے چلتے قصہ تک پہنچا یہی نور تھا، عبد مناف تک پہنچا تو یہی نور تھا، ہاشم تک پہنچا تو یہی نور تھا، ہاشم سے لے کے عبد المطلب تک یہی نور تھا۔ جب عبد المطلب تک یہ نور پہنچا اللہ نے اسے 2 حصوں پر تقسیم کر دیا، ایک حصہ عبداللہ کو ملا، ایک حصہ ابو طالب کو ملا، جو حصہ عبداللہ کو ملا اس سے میں دنیا میں آیا، جو حصہ ابو طالب کو ملا اس سے علی دنیا میں آیا۔ اور پھر فرمایا لم ازل اتقلب من الاسباب الطاہرات الى الارحام المطہرات، ہمارے یہ نور جہاں سے گزرا ہے، جتنے باپ ہیں وہ سب پاک و پاکیزہ، جتنی مائیں ہیں وہ سب پاک و پاکیزہ۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں جتنے باپ نظر آئیں گے وہ سب پاک و پاکیزہ، جتنی مائیں نظر آئیں گی وہ سب پاک و پاکیزہ۔ اور قرآن نے کہا کہ پاک صرف مومن ہے، اور جو فرمائے گا پاک صرف مومن ہے، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے۔ جب مشرک نجس ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے حیات میں جتنے باپ ہیں وہ سب پاک و پاکیزہ، جتنی ماں ہیں وہ سب پاک و پاکیزہ، آدم سے لے کر حضور تک جتنے افراد دین میں ہیں سب پاک و پاکیزہ ہیں۔ جب سب پاک و پاکیزہ اس کا مطلب شرک سے سب محفوظ، ایمان کے سب بلند درجے پر فائز۔ درود پڑھنے محمد لما تتقلب من الاسباب الطاہرات الى الارحام المطہرات۔ ہم دنیا پر فخر کر سکتے ہیں، ملت جعفریہ فخر کر سکتی ہے، ہمارے سلسلے دائر میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہو، یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمان آج جلال ہو۔ یہودی کے نام میں پانی دے رہا تھا ہمارا امام۔ ہمارے مولا کے علاوہ کون ہے جو منبر پر آنے کے بعد اعلان کرے آؤ دنیا والوں قرآن کی باتیں مجھ سے معلوم کرو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دل میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں۔ مجھ سے پوچھتے ہو آپ اس کے میں تمہارے درمیان موجود رہوں، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ بات اس وقت کہیے جب زمین میں راستے نہیں تھے، نہ یہ موٹریں، نہ یہ گاڑیاں، نہ بسیں، نہ ٹرک، ہوائی سفر تو 100 برس پہلے شروع ہوا۔ 1930 سے پہلے کوئی جہاز نہیں اڑا۔ بولا کیا بتا میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ قرآن نے خبر دی تھی، قرآن نے خبر دی تھی، تیسرے بارے میں کہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ تو قرآن صامت نے کہا تھا کہ آسمان میں راستے ہیں، اور قرآن ناطق نے بتایا ان راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات گراں۔ اور مولانا خود نشاندہی کر دی تھی کہ وقت آئے گا جب آسمانوں میں لوگ جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ آسمانوں میں راستے ہیں۔
آج جو دنیا کا مالک امریکہ ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، رشیا ہو، جو سیٹلائٹ بھیجتے ہیں ان کے لیے راستہ مہیا کر دیتے ہیں. ان کو معلوم ہے ہم راستہ مہیا نہیں کریں گے تو گم ہو جائے گا، ٹکرا جائے گا، برباد ہو جائے گا. آج کے سائنسداں سینکڑوں سال کے تجربے کے بعد اس منزل تک پہنچے ہیں کہ آسمانوں میں راستے ہیں. سیٹلائٹ بھیجو تو اس کا راستہ مہیا کر دو ورنہ گم ہو جائے گا. مگر آج سے 1400 برس پہلے مولا فرماتے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جاؤں گا اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جاؤں گا. اس میں پیغام کو ٹھیکا تھا، اے بنی نوح انسان، اگر کبھی آسمانوں میں جانے کے قابل ہو جاؤ، غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی نے زندگی گزاری ہے جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا. اس کا نام نامی، اسم گرامی، حلال مشکلات، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. محمد وآل محمد صلوات. اور یہ دین زندہ ہے تو علی اور اولاد علی کے بنا ہو جاتا ہے. شاعر نے پوری اسلامی تاریخ کو 2 فقروں میں جمع کر کہتے گا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ذر ید اللہ، ایک سجدہ شکر. اگر علی کی ذر نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا اسلام بچ نہیں سکتا. آج مسجدوں میں اذانیں زندہ ہیں تو حسین کی بنا پر، سجدے قائم ہیں تو حسین کی بنا پر. اس کا سر ہوگا. کیسا وقت ہوگا جب لوگ اس کے قافلے کو دیکھ رہے ہیں، اس قافلے میں آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر رہتے ہیں. غور سے لوگ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چہرے سے بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہے، چہروں سے ان کے معزز خاندان کا ہونا ثابت ہے. یہ کون لوگ جن کے سر نوکروں کا نیزہ پر کے جائے؟ کچھ بڑوں کے سر ہیں، کچھ جوانوں کے سر ہیں، کچھ نونہال. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن علی مرتضیٰ و سید الوسین، السلام علیکم یا ابن سید فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیکم یا غازی ابو الفضل العباس، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، ایہا المنفوس بعرض توس، سلطان عرب الواجم، یا علی موسیٰ الرضا راضی والقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، علامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا امام زماننا، ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.